والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ اس وقت ایک ایسے خوبصورت مقام پر حاضر ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کرے تو چند وادیاں ایسی ہیں کہ جن کی عظمتیں قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایک وادی وہ تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے نعلین اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ یہ وادی طویٰ وہ تھی کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ پاک وادی ہے، اپنے جوتے اتار دو۔ پھر مکہ مکرمہ بھی ایک وادی ہے اور قرآن مجید میں اس کو بھی وادی ہی کے لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو وادی مکہ کائنات کی مقدس ترین وادی۔ پھر ایک اور وادی کہ جس کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کے فضائل آقا کریم علیہ السلام نے یوں بیان فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی ایک فرشتہ آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ اے حبیب علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ اس وادی میں نماز ادا فرمائیں، آپ اس وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں کہ حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وادی میں نماز ادا فرمائی اور حج و عمرہ کی نیت فرمائی۔ اب یہ وہ وادی کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک میں جس کا نام جاری ہوا، اور اس وادی عقیق میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی کثرت سے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اس وادی کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو یہاں پر حج اور عمرے کی نیت کی تھی، تو ہم اس طور پہ نیت کرتے ہیں، حج و عمرہ کی نیت احرام والی نہیں، بلکہ اس طور پہ کہ انشاءاللہ عز و جل مدینہ طیبہ سے نیت کرتے ہوئے جائیں گے اور حج اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل حج کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔